درمیان میں ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر تحسین گل خان صاحب کو۔ پریز دی لارڈ پاس صاحب، مائک اوور ٹو پریز دا یو۔ لارڈ. تھینک یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اگین ونس اگین میرے لیے یہ بہت پریولیج کی بات ہے. اٹس سچ اے پریولیج کہ خداوند کی حضوری میں ہم کلام مقدس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے موبائلوں کے تھرو، اپنے سوشل میڈیا کے تھرو. اور یہ آخری زمانے کی یہ ایک پروفیسی ہے، ایک نبوت ہے کہ کلام مقدس دنیا کے کونے کونے میں، ہر قوم قبیلہ میں لے جایا جائے گا، تاکہ کوئی شخص خدا پر الزام نہ لگا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھ تک خوشخبری آئی نہیں تھی. اور زمین کی انتہا تک ہمیں گواہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں ارشاد اعظم جو ہے وہ یہ عطا کیا گیا ہے. اور ہر اس شخص کے لیے برکت چاہیں جو اپنے وقت کو قربان کر کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خدا کی خدمت میں کسی نہ کسی طریقے سے آ کر وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے آپ ایز اے لسنر، چاہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے ہوسٹ، ایز اے پریچر، ایز اے سنگر، کسی بھی وے میں آپ کر رہے ہیں. آپ اس وقت دنیا کا کوئی اور کام بھی کر رہے ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے، اور اس کا اجر، اس کی برکت خداوند آپ کی زندگی میں بخوبی جو ہے وہ عطا کرے گا. آج جیسا کہ آپ میرے یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بلیسنگز اینڈ کرسز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، برکتیں اور لعنتیں، اور ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. اس کے بعد ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا کیسے پانا ہے. آبویسلی ہم جب نجات پاتے ہیں یسوع مسیح ناصری میں، تو ہم پر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رہتا، لیکن جیسے لکھا گیا ہے کہ اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. بعض چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے منہ سے کہہ کر ان چیزوں کو ریناؤنس کرنا ہے. ریناؤنس سے مراد یہ ہے کہ ان کا انکار کرنا ہے اور ان کو بے دخل کرنا ہے. میں ایک آیت سے شروع کروں گا. استثنا کی کتاب ہے، بک آف ڈیٹرانومی، استثنا کی کتاب، اور اس کی نمبر 30 چیپٹر میں جائیں گے، 30ویں باب میں، اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے. وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے. دیکھ، میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر تو قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے. پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے، بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی. میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. پس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو جیتا بھی رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی چیزیں ایک ہی آیت میں ہم نے پڑھ لی، ایک ہی پیسج میں. تھوڑا سا رومیوں کے خط میں بھی یہ آیت پڑھ لیں، کیونکہ پولس رسول اسی کوٹیشنز کو، اسی بات کو کوٹ کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتے ہیں. رومنز چیپٹر 10 ہے، رومیوں اس کا 10واں باب، اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے کہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے، یعنی کہ ہی از دا گول، یعنی کہ شریعت کا جو گول ہے، شریعت کی جو تکمیل ہے،
اس کا جو انجام ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی کہ مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے کہ یہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں یہ روحانی پریسیپٹس ہیں، اسپرچل پریسیپٹس، اس میں روحانی چیزوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بڑا کلیئرلی برکت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، لعنت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور گواہ جو ہیں آسمان اور زمین کو بنایا گیا۔ زمین اس لیے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی، اور جب قائن نے اپنے بھائی حابل کا خون بہایا تھا اور وہ زمین میں گرا تھا تو وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہو گیا۔ تو زمین جو ہے وہ گواہی دیتی ہے، زمین جو ہے اس میں، اور پھر لکھا ہے کہ تیرے بھائی حابل کا خون مجھے پکار رہا ہے زمین پر سے، کیونکہ زمین نے منہ کھولا کہ وہ اس راست باز کے خون کو جو ہے وہ اس پر جو گرایا گیا تو اس کی وجہ سے وہ دکھی ہوئی۔ اور آسمان اس لیے کیونکہ آسمان خدا کا تخت ہے، اور جیسا کہ ہم مصرف بیٹے کی تمثیل میں پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ اس نے کہا کہ جب اس کو ہوش آئی تو اس نے کہا کہ میں جا کر یہ کہوں گا کہ میں تیرا اور آسمان کا گناہ گار ہوا۔ تو کیا ہے کہ آسمان، چونکہ خدا آسمان پہ ہے اور آسمان سے برکتیں آتی ہیں، آسمان ہمارا جو ہے سورس آف بلیسنگ ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جب دعا کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو ہم آسمان کو پکارتے ہیں، میں اپنی نظریں، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤں گا۔ تو اس لیے آسمان کو بھی گواہ بنایا گیا اور زمین کو بھی گواہ بنایا گیا، اور لکھا ہے کہ زندگی اور موت اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھ دیا، لیکن خدا اپنی خواہش بھی ساتھ ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو زندگی کو اختیار کر، یعنی زندگی اور برکت کو، اور کیسے کرنا ہے، جس کے بارے میں پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے پاس، کیونکہ دیکھیں شریعت کی جتنی بھی چیزیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ شریعت کا انجام یسوع مسیح ہے، مینس کہ شریعت کی جو تکمیل ہے۔ اب اتنے سارے احکام ہیں، اگر ہم اپنی زور بازو سے، اپنے اعمال سے جو ہے وہ نجات پانے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن ہے، مشکل بھی نہیں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات جب وہ موسیٰ نبی کہہ رہے تھے کہ جو حکم یہ مشکل نہیں ہے، دور نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی ایمان کے ساتھ وہ بات ہو رہی تھی کہ ایمان میں، اس چیز کو پولس رسول نے رومیوں کے خط میں جب ایکسپلین کیا تو وہ اس کو یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھ جانے کو کے مترادف کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے اقرار کریں اور ایمان لے کر آئیں تو پھر ہمیں یہ چیز برکت کے طور پر عطا کی جائے گی، کیونکہ شریعت کو ایک ہی شخص نے پورے طور پر پورا کیا، پوری معموری میں اس کی تکمیل کی، اور وہ خود یسوع مسیح ناصری ہیں، اور ہمارے بہاف پر، یعنی کہ ہمارے عوضی ہو کے انہوں نے یہ کیا، اور اس لیے ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہم اگر اپنی سی کوشش کریں تو ہم ہو سکتا ہے جیسے 613 احکام ہیں یا 1000 کہہ لیں، 2000 جتنے بھی، تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ہم 500 کر لیں، کوئی 400 کر لے، کوئی 300 کر لے، لیکن ڈرا کہاں پہ، لائن کہاں پہ ڈرا کریں؟ میری راست بازی آپ کی راست بازی سے کم یا زیادہ کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں کہوں جی میں تو 25 احکام کرتا ہوں روز پورے، آپ کے جی تو آپ کے 25 کا کیا کرنا، میں تو 100 کرتا ہوں۔ کوئی آ کے اٹھ کے کہہ دے کہ جی میں تو جو ہے وہ 400 احکام پورے کرتا ہوں، لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ نجات کے لیے اس نے کہا کہ اقرار کرنا ہے، اور جب ہم نجات کے لیے اقرار کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو برکت کو، زندگی کو، اور جو ہے وہ جب ہم ریسیو کرتے ہیں، جب ہم اس کو چوز کرتے ہیں، لکھا نا کہ تو زندگی کو اختیار کر، چوز لائف، تو اختیار کر، زندگی کو لے۔
تو اس میں برکت میں ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی عطا کی جاتی ہیں تاکہ تو جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، یعنی کہ تو زندہ رہے گا، اولاد والا ہوگا، مین کہ فروٹفل ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ عمر کی درازی، زندگی اور عمر کی درازی اس میں ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برکتیں ہمیں نہ صرف نجات کے بعد برکت اور پھر عمر کی درازی، یہ سب چیزیں نہ صرف ہماری عمر کو زیادہ کرتی ہیں بلکہ فروٹفل کر دیتی ہیں. آن دا کانٹریری اگر اس کے اپوزٹ دیکھیں تو جو لانتے ہیں وہ عمر کو کم کر دیتی ہیں. جیسے لکھا نا کہ جو شریر ہے وہ آدھی عمر میں ہی مر دیتا ہے، بائبل میں لکھا ہے، زبور میں، اور خدا اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر دیتا ہے اور ان کے دن گھٹائے جاتے ہیں. وہ شریر جو ہے جو خدا کے کلام پر عمل کرنے سے چوک جاتا ہے یا باغی ہو جاتا ہے یا بغاوت میں آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عمر کا خاتمہ، عمر کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ میں لکھا ہے اگر تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو زمین پر تیری عمر دراز ہو. یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو خدا سے محبت کرتا رہے، اس سے لپٹا رہے، اس کے ساتھ پیوست رہے. لپٹنا جو ہے یہ بہت ہی کلوز کہہ لیں کہ ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. لپٹنے سے مراد ہے کہ جب آپ کسی کو ایمریس کریں، یعنی کہ کسی کو حق کریں. اور یہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ لپٹتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں گودی میں آتے ہیں یا گود میں آتے ہیں تو وہ بالکل چپکے ہوتے ہیں، لپٹے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. یا پھر یہ ہے کہ اس طرح کا جو لپٹنا ہے جب آپ کسی کے ساتھ کسی انٹیمیٹ ریلیشن یا کسی ایسے ازدواجی تعلق میں ہوتے ہیں، تو یہ اس سینس میں یہ بات کی گئی ہے جس کو بہت ہی قربت کے ساتھ کسی کو جاننا. تو یہ محبت کی بات ہو رہی ہے خدا سے اور اسے لپٹنے کی بات ہو رہی ہے. مینس کہ آپ ایک ریلیشن یا رشتے میں، اگر آپ کا کہیں رشتہ ہے تو ہی آپ یہ کریں گے. یا تو آپ کا جو ہے وہ نسلی رشتہ ہے یا پھر آپ کا محبت کا رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ ہوگا. آپ غیروں کو تو نہیں لپٹ سکتے نا. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. مینس کہ خداوند کے ساتھ رشتہ استوار کریں، رشتہ بنائیں تو پھر برکت ہے، زندگی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ کرسز بھی ہیں، کیونکہ کرسز کس لیے آتی ہیں؟ استثنا ہی کی کتاب میں اس کے 28ویں باب میں دیکھیں، برکت کے لیے پہلے دیکھیں، یہ پورا چیپٹر پڑھیے گا. اس میں پہلی جو ہے وہ 14 آیات جو ہیں وہ برکت کے حوالے سے، اور اس کے بعد تقریباً 68 ورسز، تقریباً 50 سم تھنگ ورسز جو ہیں یہ آفتوں اور لانتوں کے بارے میں ہیں. ان کو ضرور پڑھیے گا. لیکن ریزن کیا ہے یا اس کا جو ٹریگر پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے وہ آتی ہیں؟ تو 28ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے ملیں گی. لیکن 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرنے میں چوک جائے، یعنی کہ تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گے اور تجھ کو لگیں گی. اچھا، اعمال سے نجات تو نہیں ہے، کیونکہ نجات تو ایمان سے ہے. لیکن اعمال جو ہے وہ ہماری زندگی میں برکت اور لعنت کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ان کو لے کر آتے ہیں. ایمان کا تعلق نجات سے ہے، فضل سے ہے. لیکن اس کے بعد اعمال کا تعلق نجات یافتہ زندگی اور راست باز چال چلن سے ہے. اور اس کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، برکت اور اجر. اب اجر جو ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر ایک کا کام آزمایا جائے گا اور آگ کے ساتھ. آج وہ چونکہ ٹاپک نہیں ہے تو اس پہ ہم بعد میں کسی اور دن بات کریں گے، کیونکہ اجر جو ہے خدا کی بادشاہی میں آپ کی جو پوزیشنز ہیں اس کے حوالے سے. نجات جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے ہیں، تو آپ کو جب آپ اس جگہ کے شہری بن جاتے ہیں، آپ کو شہریت مل جاتی ہے، تو وہ آپ کی جو ہے وہ انٹری ہے، وہ آپ کی نجات ہے. جیسے ہمیں خدا کی آسمان کی بادشاہی کی شہریت مل گئی جب ہم توبہ کر کے ایمان لا کے بپتسمہ لے کے خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں. لیکن اب آپ اگر ہم سب ایک ہی ملک میں رہتے ہوں تو کچھ کا سٹیٹس یا فائنینشیل یا بلیسنگ یا ان کا اجر جو ہے وہ فرق ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کیسے اس کنٹری میں رہ رہے ہیں. ایک شخص اگر اس کو شہریت مل گئی ہے لیکن وہ قانون توڑتا رہتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہے تو اس کو جرمانے آتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کو فائنز ملتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ ملتی رہے گی. اگر وہ بالکل ہی برے کاموں میں پڑ جائے
یا حکم عدولیوں میں نافرمانیوں میں پڑے تو اس کو جیل کا بھی رستہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلے اور لوگوں کے لیے اپنے لیے بہترین کنڈکٹ کرے تو اس کو سوشلی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ اجر ہے، یہ برکت اور لعنت کا جو سلسلہ ہے۔ تو افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اس کے 2 باب میں اور اس کی 8ویں آیت میں، افسیوں کا خط 2 باب اور 8ویں آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ اب یہاں پر وہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کرے کہ نجات صرف اور صرف ایمان سے ہے اور فضل سے ہے، یہ میری یا آپ کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرف سے بھی نہیں ہے، کسی بھی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ بخشش ہے۔ اور بخشش جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو جب دی جاتی ہے بخشش، تو وہ بخشش جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ انعام کے طور پر ملتی ہے۔ اور اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گا، مجھے یاد ہے، میں بخشش کے لیے جب بھی کسی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری فیملی میں ایک چھوٹے بیبی کی پیدائش ہوئی تھی، میری سب سے چھوٹی بہن تھی یا باجی کی بیٹی تھی، تو وہ پہلا، ہاں نہیں میرا خیال میری باجی کی بیٹی تھی اور بہنوئی تھے، تو ہماری سب سے بڑی وہ باجی تھی۔ تو ان کے جب گھر میں پہلی اولاد ہوئی تو ہاسپٹل میں ہم سارے تھے، تو جب وہ نرس نے آ کے، اور وہاں پہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ وارڈ بوائز یا نرسز یا ایون وہ جو بیچارے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مینٹیننس کا، تو وہ آ کے اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم خوشی کی بات بتائیں گے ان کو جو ہے وہ گڈ نیوز دیں گے تو شاید اس سلسلے میں کچھ انعام ملے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے جو بہنوئی ہے وہ کھڑے تھے، تو جب انہوں نے آ کے بتایا نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، تو انہوں نے ایک دم جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ بھی ان کے پاس وہاں پہ پیسے تھے، تھوڑے تھے زیادہ تھے، ہی ڈنٹ کیئر، کیونکہ وہ اتنا خوش تھے، فرسٹ ٹائم لائک وہ فادر بن گئے، تو انہوں نے وہی پیسے نکال کے وہاں پر جو 2-3 لوگ خادمین کھڑے تھے جو بیچارے اسی امید میں تھے کہ شاید کچھ مل جائے، تو ان کو دے دیے پیسے، آپس میں بانٹ لو، انہوں نے کہا۔ تو یہ ہے بخشش۔ انہوں نے اس سارے معاملے میں، بچہ پیدائش، یہ وہ ہاسپٹل، اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کچھ تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ دینے والے کی طرف سے وہ فضل تھا اور اس نے وہ بخشش عطا کی اور اس نے خوشی کے ساتھ جو ہے اپنی خوشی کے ساتھ اس برکت کو انہیں شیئر کیا۔ تو یہ ہے وہ بخشش، اور نجات اس طرح ہے، کوئی اس میں ہماری کوئی خوبی کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آگے لکھا ہے کہ یہ اعمال کے سبب سے نہیں ہے تاکہ کوئی فخر کرے، کیونکہ ہم فخر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری طرف سے نہیں اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کوئی فخر کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن آگے جا کر ایک اور اس نے بات کی، ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں۔ اب نجات پانے کا مقصد کیا ہے؟ نجات پانا جو ہے وہ بادشاہی میں تو شامل ہو گئے، لیکن نجات یافتہ زندگی کیسے گزارنی، اس میں لکھا ہے کہ نجات پا کے مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، جیسے یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اب یہ جو اعمال ہیں، یہ جو عمل ہے، یہ جو کنڈکٹ ہے، یہ جو راست باز زندگی ہے، طرز زندگی ہے، یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی برکت اور آپ کی لعنت۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ایسی چیزیں ہیں، ایسی لانتے ہیں جو کہ نسلی لانتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ خروج کے اندر چلیں گے، بہت زیادہ حوالے نہیں دوں گا کیونکہ پھر آپ کے لیے نا وہ ٹو مچ اوور ویلمنگ ہو جائے گا۔ میں آپ کو جیسے بت پرستی کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ چیپٹر 20 ہے، خروج، ایکسڈس چیپٹر 20 اور اس کی 3 آیت میں، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ 10 احکام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدے نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ جو مجھ سے جو عداوت رکھتے ہیں ان کو 3-4 پشت تک جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے۔ لیکن آگے جا کے خروج میں لکھا ہے کہ جو برکت دیتا ہے تو وہ 1000ویں پشت تک دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح یرمیہ 32:18 میں دیکھیں گے، یرمیہ کی کتاب، تھوڑا سا اس کو سیکنڈ ایک ریفرنس بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 32واں باب اور اس کی 18ویں آیت ہے، لکھے کہ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بدکاری کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب نیکی کی بات ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ جو خداوند کی حضوری میں چلتے ہیں
نیکی کے ساتھ ان کو خدا پھر بلیس بھی کرتا ہے، یعنی کہ خدا صرف وہی بدکاری کے بدلے دے رہا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب میں دیکھیں اور اس کی 6 آیت میں، خداوند اس کے آگے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسرے اور چوتھے پشت تک دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹریول کرتی ہیں، جیسے بت پرستی کا یہاں پہ گناہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ چوتھی پشت تک جو ہے وہ جاتا ہے، لیکن اسی طرح جب قتل و غارت یا خون بہایا جائے تو اس کا گناہ 10ویں پشت تک جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حرام کی جیسے اولاد ہوتی ہے، جو آج کل کے دور میں تو جو ویسٹ میں یا گوروں میں تو بغیر شادی کے ہی جو ہے نا لوگ بچے پیدا کری جا رہے ہیں، تو اس کا بھی گناہ 10ویں پشت تک۔ تو اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری باپ دادا میں کب قتل و غارت ہوئی، کب بت پرستیاں میں۔ ہم یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ہم جو انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں یا تو ہم یعنی مسیحیت میں آنے سے پہلے، جیسے میرے والد صاحب تھے، وہ جو ہے انہوں نے مسیح کو قبول کیا، وہ دوسرے مذہب سے تھے، لیکن اب کئی ایسے بہن بھائی بیٹھے ہیں جن کی چوتھی یا تیسری نسل سے پہلے ہوا کچھ لوگ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مختلف مذاہب سے آئے ہیں، ہندوازم سے، سکھ ازم سے، اسلام سے، اور یہ سب کچھ۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ چلے اگر مذاہب کی بات نہ بھی ہو، ہم میں سے کون کیونکہ اب جادوگری جیسے جادوگری ایک بہت سخت گناہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کی پرستش ایک سخت گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت سخت گناہ ہے۔ ہر گناہ کے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ انہوں نے کہا کہ زندگی کو اختیار کر، برکت کو اختیار کر، تو اس طرح ہمارے اگر کام برکت والے ہیں تو اس طرح ہمارے باپ دادا کی ایسی چیزیں تھیں جو نسلوں میں آ رہی تھیں۔ آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، تو وہ ہمیشہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے، کہ آپ کی یہ جو جیسے دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، تو وہ ہمیشہ کینسر ہو گئے، تو وہ ہمیشہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی بلڈ لائن میں، کیا آپ کے نسل میں یہ چیز رن کر رہی ہے، تو جنرلی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یا پھر کہتے ہیں ہاں، تو پھر وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ رسک پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ کا رسک فیکٹر زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ڈی این اے میں یہ چیز زیادہ ہے۔ تو اب وہ ڈی این اے میں کب آئی؟ کیونکہ ایک چیز ہمیں ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر روحانی ایکشن کا جسمانی کانسیکوینس ضرور ہے، یعنی جسمانی پھل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ ہے۔ ہاں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کا لہو واحد وہ چیز ہے۔ لوگ جنرلی کہتے ہیں جی ہم اپنا مستقبل چینج کر سکتے ہیں، ہمارے فیصلے جو ہمارے حال میں یا پریزنٹ میں کر رہے ہیں، وہ ہمارا پریزنٹ بھی چینج ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارا مستقبل بدل جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی آپ کا ماضی نہیں بدل سکتا، نو بڈی کین چینج دا پاسٹ۔ تو صرف ایک چیز ہے جو کہ پاسٹ کو بدل سکتی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا لہو ہے، کیونکہ جب 2000 سال پہلے یسوع مسیح 2000 سال پہلے جب یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر جان دی اور کہا تمام ہوا، تو نہ صرف اس وقت کے بلکہ آنے والے دور کے اور یسوع مسیح سے پہلے کے، یعنی آدم سے لے کر یسوع مسیح تک کے تمام ایمانداروں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے تھے، اور سب ہی اور جو ہے وہ نجات پا گئے، اور لکھا ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ قیدیوں کو لے گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح ناصری میں اپنے ڈی این اے میں جا کر پاک لہو کو لگا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند ہم اس پوائنٹ پر تیرے لہو کو بھیجتے ہیں جس نے ہمارے ڈی این اے میں ماڈیفیکیشن کی، اور یہ بیماری، یہ کمزوری ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ تو کیا ہے کہ ہر روحانی عمل کا جسمانی رد عمل ضرور نکلے گا، بیماری کی شکل میں، موت اور کمزوری کی شکل میں، اور اگر بدی والی روحانی یعنی کہ روحانی برائی ہو رہی ہے، لیکن ہر روحانی اچھائی یا روحانی جو نیک کام ہے اس کا ہماری زندگی میں برکت کا بھی لکھے نا کہ تو اگر لپٹا رہے گا اور خداوند کے ساتھ رہے گا تو تیری عمر دراز ہو جائے گی، تجھ سے بیماریاں جاتی رہیں گی، اور جو ہے وہ تو خوش ہوگا، خداوند میں بڑھے گا، تو برکتیں بھی ٹریول کرتی ہیں، جیسے لانتیں ٹریول کریں برکتیں بھی کرتی ہیں۔ اب اس میں
دو تین چیزیں اور ہم نے دیکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نسلی لانتے ہیں ان کو ہم نے انہیرٹ کیا ہے، ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کلام میں لکھا نا کہ بے ایمانوں کے ساتھ یا غیر ایمانداروں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو انگلش میں سول ٹائی کہتے ہیں، سول اور ٹائی، جیسے ٹائی ہم پہنتے ہیں نا، ٹائی کسی چیز کو باندھنا، تو اس کو اردو میں کہیں گے روحانی گرہا، یا ہماری جو روحیں جڑی ہوئی ہیں، ہماری جو جان اور روح ہے وہ کسی شخص کے ساتھ جڑی ہو. اب اس میں کیا ہے کہ ہماری سولز کیسے ٹائی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں نسل کے اعتبار سے، جس کو ہم انہیریٹڈ سول ٹائز کہتے ہیں، یا انہیریٹڈ یعنی کہ ہم نے جو میراث میں پائی ہیں وہ جو روحانی گرہیں. تو اب وہ چیزیں ہم بدل نہیں سکتے. میری اپنے باپ کے ساتھ سول ٹائی ہے جو کہ میں نے انہیرٹ کی ہے، میری اپنی ماں کے ساتھ ہے، اور اس طرح میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. وہ ہمارے جو خون کے رشتے ہیں جو کہ جس کو میں بدل نہیں سکتا. دوسری یہ ہے کہ وہ جو سول ٹائی ہے جو ہم خود بناتے ہیں، جس کو ہم سیلف میڈ سول ٹائی کہتے ہیں، جس میں ہم خود ایسے رشتے استوار کرتے ہیں جس میں پھر لکھے نا کہ تم اس جوئے میں جت جاتے ہو. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب پرانے دور میں ہل چلایا جاتا تھا تو جوا ایک ہی ہوتا تھا، اس میں دو جانور، دو بیل، دو گائیاں، اس طرح وہ جتے ہوتے تھے، اور وہ سیم یعنی کہ بوجھ ان کے اوپر ہوتا تھا. تو ہم جب کوئی ایسا رشتہ، خاص طور پر جو لوگ ازدواجی رشتے یا جسمانی تعلقات یا کچھ بھی ایسی چیزیں، ضروری نہیں کہ صرف ازدواجی رشتے کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ناجائز ایسے رشتے استوار کر لیتے ہیں، یا غلطی میں، یا لالچ میں، یا آزمائش میں، یا کمزوری میں، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں کی نظروں سے، اندھیرے میں ہیں. آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے راز ہوں گے جو کہ صرف خداوند جانتا ہے. لیکن دیکھیں وہ چیز تو ہے، اگر آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن اس چیز کی جو اثر ہے وہ رہے گا، تو سول ٹائی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک روحانی گرہا بن جاتی ہے. اور ضروری نہیں کہ بری ہی ہو، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی جسمانی بے روی کی بات ہی ہو. کچھ لوگوں کی منگنیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی ویسے شادیاں ہوتی ہیں اور پھر ٹوٹ جاتی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں تو آبویسلی آپ نے گناہ کے طور پہ تو نہیں اس چیز کو دیکھا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کیری تو کرتی ہیں برڈ، لیکن اگر وہ رشتے ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ سول ٹائی ادھر ہی ہے. یہ سب کیوں ضروری ہے جاننا؟ کیونکہ بائبل میں ہمیں لکھا ہے، میرے ساتھ ذکریہ کے کتاب میں جائیں، ذکریہ کا صحیفہ، اور اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں. چیپٹر 3 ہے، 3 باب ہے. لکھا ہے اس کی پہلی آیت میں، اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دائنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. خداوند نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان وہاں پر کیا کر رہا ہے. شیطان جو ہے وہ بیسیکلی الزام لگاتا ہے. شیطان جو ہے وہ الزام لگانے کے لیے وہاں پر کھڑا ہے، اور وہ ایمانداروں پر الزام لگاتا ہے. لیکن بائبل ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے. یوحنا کے پہلے خط میں، پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. تو آسمان جو ہے کمرہ عدالت کی طرح ہے. جب آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ، آپ کی فائل کھلتی ہے. آپ تو ادھر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فائلیں کھلتی ہیں، کتابیں کھولی گئیں جیسے کلام میں لکھا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس الزام لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ شخص میرا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے اور اس پر میرا حق ہے. ابلیس ایک لیگلسٹ ہے، یعنی کہ وہ قانون دان ہے، وہ ایک وکیل ہے، جیسے وکیل استغاثہ اور وکیل دفاع ہوتے ہیں. تو ابلیس جو ہے، اسی لیے خداوند نے ہماری قیمت ادا کی. ہم کہتے ہیں نا کہ فدیہ دی اور قیمت ادا کی، کیونکہ یہ ایک لیگل میٹر تھا. جب تک قیمت ادا نہ کی جائے، جب تک سزا نہ پوری ہو جائے، جب تک خون بہا نہ کیا جائے، تب تک ہم چھٹ نہیں سکتے تھے. اس لیے لکھا نا کہ خون کا بہایا جانا بڑا ضروری تھا. تو کیا ہوا کہ قیمت ادا کی گئی، لیکن ہم کلیم نہیں کئی دفعہ کرتے. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں پہلے پھنساتا ہے، گراتا ہے، اس کے بعد پھر
پھر مل مار لیتا ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ بھائی اس پر میرا قبضہ ہے، اور اپنی گندی تاثیروں کو بھیج دیتا ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی نہ کبھی آپ کی ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ جب کسی کے اندر بری تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے، تو وہ گندی تاثیر کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہے بدرو، اور وہ کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے، اس کے اوپر میرا قبضہ ہے، میرا رائٹ ہے ادھر۔ تو وہ اپنا حق کیوں جتا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا واقعی رائٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رائٹ ہم نے دیا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کیونکہ گناہ ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے ہی وہ رائٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سول ٹائز ہیں، یہ جو روحانی گرہیں ہیں، ایک طرح سے یہ ایک حق ہے ہمارے اوپر ان بدی کی تاثیروں کا۔ اس رائٹ کو کیسے ختم کیا جائے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے، ہم نے توبہ کر لی ہے، اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر وہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ادھر پھر خداوند یسوع مسیح اس کمرہ عدالت میں، جو کہ ہمارا مددگار ہے، جو کہ ہمارا پہلا مددگار ہے، وہ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، یہ بیٹا میرا ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے اپنی جان دی ہے، اور اس نے اپنے منہ سے اقرار کر کے اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے سبمٹ کر دیا ہے، اور اب اس پر اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 8ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں، کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اس سزا سے، اس موت سے، اس لعنت سے، ان تمام چیزوں سے چھڑا لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا، ہمیں آزادی کے لیے کلیم کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے خداوند چھڑا سکتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اقرار کیسے کرنا ہے؟ اس میں یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ برکتیں کیسے ٹریول کرتی ہیں اور لعنتیں کیسے ٹریول کرتی ہیں، روحانی گرہیں کیا ہیں، اچھی والی کون سی ہیں، بری والی کون سی ہیں، اور انہیریٹڈ کون سی ہیں، سیلف میڈ کون سی ہیں۔ تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، جو کہ میں کامران بھائی کو میں نے دیکھا کہ جوائن کرے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب دعا کے لیے بولوں گا تو آپ میرے پیچھے جو ہے وہ بولیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہم ایگزامپل کے طور پر کریں، میرا ایمان ہے کہ کامران بھائی نجات یافتہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی حاجت ہم سب کو ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے، اور اس میں ہمیں فل سرنڈر کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم بیچ میں چن چن کے کریں کہ جی ہمیں 100% یہ کہنا ہے کہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ پلیڈ گلٹی، یعنی کہ مان لینا۔ جیسے داؤد بادشاہ نے کہا کہ فضل نہ لے رب، بخش گناہ سب میرے۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ جو ہے وہ میرے سے ہو گیا گناہ، قتل جب اس نے کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ انہوں نے کوئی وہ نہیں ایکسپلینیشن نہیں دی، کوئی تعویلیں نہیں دیں جنہوں اسی کہنے کہ کوئی نہ کوئی جڑا نے ٹکوانجے وچ کرنے کہ نہیں جی یہ مجھ سے ہو گیا تھا، یہ تو جو ہے خدا کے سامنے ہم سب جو ہے وہ ہی نوز ایوری تھنگ، اس کے سامنے ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ اور کہہ لیں کہ بغیر کسی فلٹر کے ہم نے کہنا کہ ہاں میں مانتا ہوں، میں منیا کہ میں ہاں گناہ گار، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر ہم یہ بھی کرنا ہے کہ ہم ہر اس گناہ کا کیونکہ ہمیں یہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ سیفسٹ اور بیسٹ روٹ ہے۔ جب ہم کہیں نا کہ ہاں جی میں نے گناہ کیا ہے، تو اس کا ابلیس کا عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا، آپ کی چاہے غلطی ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان گناہوں کا جو ہمیں یاد ہے اور ان گناہوں کو جو ہمیں یاد ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ کی عمر 20 سال ہے، کچھ 40، کو 50، کو 60، تو کون کون سا گناہ یاد ہوگا آپ کو؟ ابلیس یہ کام بھی کرتا ہے کہ وہ آپ سے گناہ کرواتا ہے اور پھر آپ کو بھلا دیتا ہے تاکہ آپ توبہ ہی نہ کر سکیں، آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے منہ سے کہنا ہے کہ وہ تمام گناہ جو مجھے یاد ہیں اور جو نہیں بھی یاد۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، اپنے روح بدن جان کا سارا اختیار یسوع مسیح کو دے دینا ہے، اس کو بادشاہ اور اس کو اپنا نجات دہندہ ڈکلیئر کر دیں۔ میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ پہ مقدمے پڑ گئے ہیں، آپ کے کیس پڑے ہوئے ہیں، اب آپ وکیل کو کہتے ہیں بھیا میرے پیسے بھی رکھ لو، یہ سارے ڈاکیومنٹس بھی ہیں اور یہ میری سٹوری ہے، اب آپ جانیں آپ نے مجھے چھڑانا ہے۔ تو آپ اپنا اختیار اپنا آپ جب اس وکیل کے ہاتھ میں یعنی یسوع مسیح ناصری کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر وہ آپ کے بہاف پہ فائٹ کرے گا نا، پھر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تیسرا، ہمیں اپنے منہ سے ان تمام چیزوں کو ریناؤنس کرنے کی ضرورت ہے، باپ دادا کی گناہ، بدیاں، بدکاریاں، ٹھیک ہے نا،
اس کو ریناؤنس مینس کہ بے دخل اور اس کا انکار کرنے کی ضرورت ہے کہ میں انکار کرتا ہوں اس چیز سے، میں اپنے آپ کو قطع تعلق کرتا ہوں اس چیز سے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب آپ سول ٹائز کو بریک کر رہے ہوں گے، جب ان کو ختم کر رہے ہوں گے، تو ہمیں اپنے باپ کی سائڈ اور اپنی ماں کی سائڈ پہ جانا ہے 10 نسلوں تک، ہم نے کہا نا کہ 10 نسلوں تک، اور ان کے ماں اور باپ کی سائڈ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نسلیں ایک دم کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی، یعنی کہ اگر میں اپنی بات کروں گا تو میرے اور ماں اور میری باپ یعنی کہ 10 نسلیں ادھر جاؤں گے تو 20 یہ ہو گئے، لیکن آبویسلی میرے ڈیڈ کے بھی تو ماں باپ ہیں، میری امی کے بھی ماں باپ ہیں، تو ان کی بھی 10 نسلیں، تو یہ سڈنلی 40 نسلیں بن جاتی ہیں، تو یہ کتنا بڑا پھر جال بن جاتا ہے، تو آپ نے ان سب کو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہر اس سول ٹائی کو جو آپ نے خود کریٹ کی، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی، ان کے بھی ماں باپ کی 10 نسلوں تک پیچھے جانا ہے۔ آپ سڈنلی دیکھیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کی برکتوں اور لانتوں میں حصے داری ڈالی ہوئی تھی، جنہوں پائی والی کہتے ہیں پنجابی، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ تعلق واسطے تو ایویں بنا لیتے ہیں چیزیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں تک دور تک یہ بات جاتی ہے۔ ہر اس شخص جس کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے، جو اس کے ماں اور اس کی باپ کی 10 نسلوں تک جانا ہے، وہ کرنا کیا ہے کہ وہ جو نسلی لانتے ہیں صرف ہمارے ماں باپ کے تھرو نہیں انٹر ہو رہی، ان سولٹائز والے جو ہمارے روحانی جو گرہ والے بندے ہیں، لوگ ہیں، ان کے بھی پیرنٹس کی جو ہے وہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دس سٹاپس ہیئر، ہم کلیم کریں گے کہ یہ یہاں پر ختم ہوگا، تاکہ ہماری جب نسلیں آئیں گی آگے تو وہ لعنت کو کیری نہیں کریں گی، وہ اس روحانی گروہوں کو کیری نہیں کریں گی، بلکہ وہ ایک سٹاپنگ اینڈ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، یعنی کہ ایک طرح سے ریسیٹ سوئچ ہوگا، کہ اس کے بعد جو کچھ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے وہ پھر برکت والا ہوگا۔ آپ اس دروازے کو بند کر سکتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو دروازہ خداوند کھولتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کو وہ بند کر دیتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں لعنتوں کے دروازوں کو بند کرنا ہے اور برکت کے دروازے کو کھول دینا ہے۔ سو دس از ہاؤ یو ڈو دیٹ۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ یہ قانونی نقطۂ نظر سے یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ سب میوٹ پر رہ کر میرے پیچھے دعا کر سکتے ہیں، اور میں بھائی کامران سے درخواست کروں گا کہ آپ ان میوٹ ہوں اور آپ میرے پیچھے دہرائیں، اور کامران بھائی کے الفاظ کے ساتھ آپ میچ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ادروائز صرف میں ہی بولتا رہوں گا تو وہ دعا جو ہے وہ آپ کو اس کا زیادہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لاسٹ ٹائم کامران بھائی نے خود مجھ سے یہ بات بھی کی تھی۔ سو میرے اسسٹنٹ کے طور پر اور میرے والنٹیئر کے طور پر بھائی کامران میرے پیچھے دعا کریں گے۔ جی جے مسیح۔ جے ایم سی کی، ٹھیک ہے؟ آر یو ریڈی؟ یس۔ یس، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، اور بھائی کامران میرے پیچھے دہرا رہے ہوں گے، لیکن آپ سب بھی میرے پیچھے دہرائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب بھی میرے پیچھے دہرائیے گا بھائی کامران کے ساتھ مل کر۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، خداوند یسوع مسیح ناصری، میں تیرے قدموں میں آتا ہوں، میں تیرے قدموں میں آتا ہوں، اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، ہر وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیا ہر وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیا ہے یا مجھ سے اچانک سرزد ہوا، یا مجھ سے اچانک سرزد ہوا، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ ہر وہ گناہ جو مجھے یاد ہے ہر وہ گناہ جو مجھے یاد ہے یا مجھے یاد نہیں، یا مجھے یاد نہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں اور میں گناہ گار ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ جس طرح مجھے معافی ملی ہے، جس طرح مجھے معافی ملی ہے، میں ہر اس شخص کو میں ہر اس شخص کو جس نے میرے خلاف گناہ کیا، جس نے میرے خلاف گناہ کیا ہے، چاہے میرا قصور تھا یا نہیں تھا، چاہے میرا قصور تھا یا نہیں تھا، یا ان کا قصور تھا یا نہیں تھا، یا ان کا قصور تھا یا نہیں تھا، میں کسی کنڈیشن کو لگائے بغیر میں کسی کنڈیشن کو لگائے بغیر ان کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ان کو بھی معاف کرتا میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا
میں اپنے ہر اس عزیز کو جو اس دنیا سے جا چکا ہے، میں ہر اپنے عزیز کو جو دنیا سے جا چکا چکا ہے، ہے، جس کے ساتھ میں اب بات نہیں کر پاؤں گا، جس کے ساتھ اب میں بات نہیں کر پاؤں گا، ان کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ان کو بھی معاف کر دو۔ اے خداوند یسوع مسیح ناصری، اے خداوند یسوع مسیح ناصری، میں اقرار کرتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پر مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تو میرے لیے صلیب پہ مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ، اور میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا مالک اور بادشاہ اپنا مالک اور بادشاہ ڈکلیئر کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں، اور اپنی زندگی کا سارا اختیار اور اپنی زندگی کا سارا اختیار اپنے روح اور بدن اور جان کو اپنے روح اور بدن اور جان کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تیرے حوالے کرتا میں اپنے باپ کی سائٹ پہ جا کے ہوں۔ میں اپنے باپ کی سائٹ پہ جا کے اور اپنی ماں کی سائٹ پہ جا کے اور اپنی ماں کی سائٹ پہ جا کے اور ان کے ماں اور باپ کی دونوں کی سائٹس پہ جا کے اور ان کے ماں کی ان کے ماں باپ اور کی باپ دونوں کی دونوں سائٹ کی پہ جا سائٹ پہ جا کے 10 نسلوں تک پیچھے کے جا کے 10 نسل سے پیچھے جا کے اور ہر اس شخص کے ساتھ ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ میرا روحانی یا جسمانی تعلق بنا ہو، جس کے ساتھ میرا روحانی اور جسمانی تعلقات بنا ہو چاہے وہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، جو میں نے انہیرٹ کیا ہو جو میں نے انہیرٹ کیا ہو یا خود بنایا ہو، یا خود بنایا ہو، 10 نسلوں تک پیچھے جا کے 10 نسل تک پیچھے جا کے میں ہر ایک چیز کو بے دخل کرتا ہوں، میں ہر ایک چیز کو بے دخل کرتا ہوں، ہر گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کرتا ہوں، ہر گناہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، باپ دادا اور ان تمام رشتوں کے گناہوں سے منہ موڑتا ہوں، باپ دادا ان سب رشتوں سے منہ موڑتا ہوں، ان سب گناہوں کا انکار کرتا ہوں، ان سب گناہوں کا انکار کرتا ہوں، ہر بت پرستی کا انکار کرتا ہوں، ہر بت پرستی کا انکار کرتا ہر ہوں، جادوگری کا انکار کرتا ہوں، ہر جادوگری کا انکار کرتا ہوں، ہر غلط تعلیم کا انکار کرتا ہوں، ہر غلط تعلیم کا انکار کرتا ہوں، قتل و غارت اور خون کے بہائے جانے کا انکار کرتا ہوں، قتل و غارت اور خون بہائے جانے کا اقرار کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، اور انکار کرتا ہوں، اور ہر ہر غیر مذہب کا انکار کرتا ہوں، اور ہر غیر مذہب کا انکار کرتا ہوں، اور ان تمام لعنتوں سے اور ان تمام لعنتوں سے اور ان بندنوں سے اور ان بندھنوں سے مسیح یسوع میں اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ مسیح یسوع میں اپنے آپ کو آزاد کرتا اور میں اقرار کرتا ہوں ہوں، میں اقرار کرتا ہوں یہ لعنتیں آج یہاں پر ختم ہو گئیں، یہ لعنتیں آج یہاں پہ ختم ہو گئی، اور آج کے دن سے اور آج کے دن سے میری نسلوں پر میری نسلوں پر برکتوں کے دروازے کھلیں گے، برکتوں کے دروازے کھلے، اور اگر میرے ڈی این اے میں اور اگر میرے ڈی این اے میں میرے باپ دادا یا میرے گناہ کے باعث میرے باپ دادا اور یا میرے گناہ کے باعث کوئی بھی بیماری یا کمزوری آئی ہے، کوئی بھی بیماری یا کمزوری آئی ہے، میں یسوع ناصری کے لہو کو پکارتا ہوں میں یسوع ناصری کے لہو کو پکارتا ہوں کہ وہ میرے اور میری نسلوں کے ماضی میں جا کر وہ میرے اور میری نسلوں کے ماضی میں جا کر
اس ڈی این اے کے اندر تبدیلی آئی تھی جو اس ڈی این اے کے اندر تبدیلی آئے گی جو آئی تھی تبدیلی آئی تھی تبدیلی آئی تھی اس کو ریورس کر دے اس کو ریورس کر دے اور لعنت اور بیماری کو برکت اور شفا میں بدل دے. اور لعنت اور بیماری کو شفا میں بدل دے. برکت اور شفا میں بدل دے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ مسیح یسوع کے لہو کے سبب کہ مسیح یسوع کے لہو کے سبب یہ سب کچھ میرے لیے ممکن ہوا یہ سب کچھ میرے لیے ممکن ہو. اور پورے ایمان کے ساتھ میں اس دعا کو مانگتا اور پورے ایمان کے ساتھ میں اس دعا کو مانگتا اور حاصل کر لیتا ہوں اور حاصل کر لیتا ہوں. مسیح یسوع کے نام میں مسیح یسوع کے نام میں. آمین آمین. آمین. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور یہ میں دوبارہ اس کی ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں, میں پلے کر دوں گا اپنے چینل پہ بھی, تو اگر آپ نے دعا کرنی ہو, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہو, تو اسی طریقے سے یہ دعا جو ہے آپ روز مرہ اپنی زندگی میں برکتوں کو کلیم کرتے رہیں اور لعنتوں سے دور رہیں. اور یہ ہے کہ راست باز طرز زندگی یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم بار بار ابلیس کو موقع نہ دیں, کیونکہ نجات پانے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ موقع دیتے رہتے ہیں. ہمیں خداوند کی حضوری میں نیک چال چلن کے ساتھ چلنا ہے. اسی لیے ہمیں پہلا مددگار یسوع مسیح جو آسمان پر وکیل کے طور پر ہماری شفاعت کرتا ہے, اور دوسرا مددگار زمین پر روح القدس ہے جو ہمیں پھل دیتا ہے, ہمیں نعمتیں دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے, اور ہماری جو مسیحی طرز زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں روز مرہ کے طور پر ہمیں وہ نیک چال چلن میں لے کے چلتے ہیں. اور لکھا ہے کہ اپنی شکل بدلتے جاؤ. تو اٹس ناٹ اے ون ڈے تھنگ, ایک دن کا یہ کام نہیں ہے, لیکن یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہے کہ جب آپ کو ڈیلیورنس ملتی ہے, جب آپ آزاد ہوتے ہیں, جیسے آپ کسی بیماری یا کمزوری سے اٹھتے ہیں, دعا لے لیتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو وہ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر فرض کر کسی کو چیسٹ انفیکشن ہے, گلا خراب ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ٹیکا لگوا کے آج دوائی لے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سردی میں دوبارہ نکل جائے یا آئس کریمیں کھانا شروع کر دے. ہم وہ پھر ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے. تو پرہیز جو ہے وہ ڈسپلن ہے. تو ڈیلیورنس جو ہے ہمیں عطا کی گئی ہے, اس کے بعد ڈسپلن ہے جس کو روح کے کام کہا جاتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. مسیح یسوع کے نام میں آمین.